بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو اپنی زندگی میں آسانی نہ چاہتا ہو، اپنے گھر میں نور الہی اور رحمت رب العزت کو نہ چاہتا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے پاک پروردگار کی رحمت ہمارے گھروں میں ہمیشہ برستی رہے، ہمارے گھر رب العزت کے سائے میں رہیں، ہمارے گھر نورانی رہیں، ہمارے گھر اور ہم بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ یہ ہم میں سے ایک ایک کی خواہش ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رحمت شامل حال رہے، گھر اور اس کا نورانی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ کبھی آپ نے کوشش کی کہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دین نے ہمیں کیا راہ دکھائی ہے؟ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت نے بیان نہ کی ہو۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی کوئی عمل انجام دینے لگیں، سب سے پہلے ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین نے ہماری ہر طرح کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ تو ہمارے محترم سامعین و ناظرین، جو بھی چاہتا ہے کہ گھر نورانی رہے، گھر میں رحمت برستی رہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے ہمیشہ ہم نجات پا لیں، تو یقین جانے کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ میری بات ہو تو آپ ٹھکرا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے سلمان، جس کا بھی اللہ رب العزت اور روز آخرت پر ایمان ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہر مومن کو چاہیے کہ نماز کے بعد تشہد کی حالت میں بغیر حرکت کیے تسبیح فاطمہ سے پہلے یا اس کے بعد اس تسبیح کو کبھی فراموش نہ کرے۔ جو بھی ایک مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اس کے لیے جمع کر کے دے گا۔ صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت کی خیر، یعنی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کی نورانی ہوگی۔ اس کے اور اس کے والدین کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بہتر کوئی نسخہ ہے؟ روایت میں ہے جو بھی گھر سے باہر جائے تو گھر سے نکلتے وقت سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اور 10 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانہ لیتا ہوں کہ جب تک گھر پلٹ کر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جب بھی گھر میں آئیں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، جب بھی اپنے گھر میں آئیں، ایک مرتبہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرو۔ بتایا یہ کہ جب گھر آؤ، گھر والوں کے لیے سلامتی بن کر آؤ۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو کہ اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ ہم تمام مصروفیات میں سے نماز اور قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔